بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصر اللہ پتافی۔ آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ ایئر اردو کا نظم ہم پڑھ رہے تھے، تسلیم و رضا۔ تو پہلے اس کے 2 بند میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھا دیے ہیں، تو آج ہمارا اسی نظم کا دوسرا لیکچر ہے، تیسرے بند سے آپ شروع کریں گے آج انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ذرا، تیسرا بند ہے کہ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ دیکھیں، غم کے معنی ہوتے ہیں رنج یا دکھ، ماتم رونا پیٹنا آہو زاری کرنا، طور کے معنی انداز یا طریقہ، عالم کے معنی کیفیت یا حالت۔ آگے ہے دکھ کے معنی درد یا تکلیف، آفات کے معنی مصائب، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے آفت، اور جنجال کے معنی مصیبت یا بلا۔ اس بند کا مفہوم ہے درویش صفت لوگ غم و الم میں بھی خوش رہتے ہیں، کھانے کو اگر معمولی سی مقدار نصیب ہو تو بھی خوش رہتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ جس حالت میں رکھے خوش رہتے ہیں، مصیبتوں دکھوں اور آفتوں میں یہ لوگ خوش رہتے ہیں، یہ لوگ کامل مرد ہیں یا مرد کامل ہیں۔ نذیر اکبر آبادی جو کہ ایک عوامی شاعر ہیں، تو انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی سادگی اور عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ اب تشریح طلب بند میں شاعر نے درویشوں کے اسرار و رموز اور مزید خوبیاں بیان کی ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر انہیں غم ملتا ہے تو بھی خوش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جانتے ہوئے خوشی سے غم کا سامنا کرتے ہیں، مصائب اور دکھوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں ہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسے سال بھر میں کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مومنین کو آزمانے کے لیے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ اور ہم تمہیں ہر طرح سے آزمائیں گے، خوف دے کر بھی، بھوک دے کر بھی، تمہارے مال اور جانوروں اور پھلوں یعنی کاروبار کے نقصان میں بھی تمہیں آزمائیں گے۔ چنانچہ صاحب فقر ہستیاں ان آزمائشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہیں اور صبر و تحمل سے کام لیتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان کی نظر ہوتے دیکھا لیکن صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوا دیا مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ حضرت زکریہ کو آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کافروں نے شہید کر دیا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان کی چھاتی پر خود ظالم کافر چڑھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے جسم کی چربی پگھل جاتی تھی لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے کہ طائف میں جب تبلیغ اسلام کے لیے گئے تو ان لوگوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا مگر آپ نے صبر سے کام لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ اپنے اہل و عیال کی قربانی کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ انبیاء، صحابہ و صلحاء کی حیات ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح تیسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر کھانے کے لیے کم بھی ملے تو بھی خوش رہتے ہیں، یہ لوگ لالچ اور طمع سے پاک ہوتے ہیں۔ اور چوتھے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس کیفیت اور عالم میں رکھے یہ لوگ خوش رہتے ہیں۔ انسان کی سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے گھٹنے ٹیک دے، اور یہ لوگ اسی تقاضے کا ثبوت دیتے ہیں۔ جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں رکھے تو وہ
خوش رہتے ہیں اور زبان سے شکوہ نہیں کرتے، جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا، شکوہ رنج و علم باعث رسوائی ہے، شکوہ رنج و علم باعث رسوائی ہے، شاد رہنے کی صدا ہم نے قسم کھائی ہے۔ آخری شعر میں، شعر کے آخری مصرے میں شاعر ایک مرتبہ پھر اوپر بیان کی گئی باتوں کو دہراتے رہے ہیں کہ یہ لوگ دکھ، درد، رنج، غم، علم، مصائب، مشکلات، دنیا کے بکھیڑوں، بلاؤں سے ہرگز ہراساں نہیں ہوتے، بلکہ بڑے حوصلے سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہر حالت اور کیفیت میں کانے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہر آزمائش میں ڈٹے رہتے ہیں اور ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ اور اسی بات کو ایک شاعر نے بھی یوں بیان فرمایا کہ درد کے پردے میں بخشا مجھے ہستی کا شعور، درد کے پردے میں بخشا مجھے ہستی کا شعور، یہ کرم خوب کیا مجھ پہ خدا نے میرے۔ اگلا بند ہے کہ جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ تو دیکھیں، جینا کے معنی زندہ رہنا، اور یکساں کے معنی برابر، اور واقف کے معنی آگاہ یا آشنا، شب رات، روز دن یا یوم، گھڑی پل لمحہ یا ساتھ، پہر کے معنی دن کا چوتھائی حصہ 3 گھنٹے، بس یہی بنتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے زندگی و موت دونوں برابر ہوتے ہیں، سال، مہینے، دن، رات، یہ لوگ ناآشنا ہے وقت کی گھڑیوں سے، بلکہ ہر گھڑی میں خوش باش یہ لوگ ہی مرد کامل ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری عوامی ہے، اور انہوں نے اپنا تعلق ہمیشہ عوام سے ہی جوڑ کر رکھا، بلکہ عوام کی زبان بن کر بھی ابھرے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تشریح طلب بند میں درویشوں کے مزید اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ فقر و درویشی کو اپنا بنا لینے والے، فقر اور درویشی عام لوگوں کی ایک صفت ہے، جو لوگ جو ہیں وہ جدا نظریات رکھتے ہیں۔ عام لوگ، جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے، کہ موت سے خائف ہوتے ہیں اور زندگی کو متاع خوبرو جان کر عزیز رکھتے ہیں، لیکن درویش حضرات کا ان سے بالکل مختلف عقیدہ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں، جس کا راستہ اور گزرگاہ دنیا اور منزل آخرت ہوتی ہے، اور یعنی زندگی و موت دونوں ان کے لیے ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اور ایک شاعر نے بھی ان کے بارے میں یوں بیان فرمایا، ایک مسلسل سفر کا قصہ ہے، ایک مسلسل سفر کا قصہ ہے، موت بھی زندگی کا حصہ ہے۔ مزید برآں ان کی آزمائش جو ہے وہ ہر طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان لوگوں کو جب آزمایا تو وہ لوگ ثابت قدم رہے ہیں، کبھی بھی ان کے قدم میں، ان کی حالت میں لغزش نہیں آئی، اور ان کی زندگی آسائش سے پاک ہوتی ہے۔ یہ لوگ موتو قبل ان تموتو کے مصداق پہلے ہی سے دنیاوی لذتوں کو خیر بات کہہ چکے ہوتے ہیں۔ میر درد نے بھی کہا کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ چونکہ ان درویشوں نے دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاری کی ہوتی ہے، لہٰذا ان لوگوں کو موت کا بالکل بھی خوف نہیں ہوتا، یہ تو جیتے رہے پھر بھی خوش ہیں، اور اگر موت آ جائے تو بھی خوش ہیں۔ جیسا کہ مرزا اسداللہ خان غالب نے بھی اس کی پیروی کی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لہٰذا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابدی مسرتیں، خوشیاں ان کی منتظر ہیں۔ یہ لوگ موت کو اپنے اور اپنے محبوب اللہ کے درمیان پردہ تصور کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ موت کے شہدا ہوتے ہیں۔
تاریخ اسلامی ایسے لازوال واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں حضرت خالد بن ولید نے ایران کے ایک صوبے پر حملہ کیا تو اس سے پہلے وہاں کے مجوسی حاکم ہرمز کے نام خط لکھا، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو یا ذمہ بن کر جزیہ دینا قبول کر لو، ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اور تمہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو زندگی سے زیادہ موت کے خواہاں ہیں۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے جبل الطارق پر قدم رکھا تو وہاں کے عیسائی بادشاہ راڈرک نے ایک عیسائی فلپ کو مسلمانوں کی حالت معلوم کرنے کے لیے جبل الطارق بھیجا۔ اس جاسوس نے واپس آ کر کہا، شہنشاہ عالی، یہ قوم ننگی بھوکی اور فقیر ہے، لیکن وہ باتیں میں نے ان میں بڑی عجیب دیکھی، دو باتیں میں نے عجیب دیکھی کہ عزم صمیم یعنی پختہ ارادہ ہے ان کا، اور تمنا موت ہے۔ یہ لوگ اپنے لیے میدان جنگ میں موت کی آرزو کرتے ہیں اور ان کے عزم کا یہ عالم ہے کہ ان کے سپہ سالار نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی ہے کہ دوست کا پیام آ گیا۔ اگلا بند دیکھیے کہ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہیں نظیر آہا، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہیں نظیر آہا، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہیں نظیر آہا، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہیں نظیر آہا، جس ڈھال میں رکھا اسی ڈھال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ دیکھیں آہ نظیر کا اس نے جو ہے نا استعمال کیا ہے لفظ، یہ ایک کیفیت کو بیان کیا ہے، عجب عالم، عجیب کیفیت، ولی اللہ کے نیک بندے، آدم انسان، آن لمحہ، خرم خوشباش، اور ڈھال طور طریقہ یا انداز۔ آہ نظیر ان درویشوں کی تو عجیب کیفیت ہے کہ اب دنیا میں ایسے درویش کم رہ گئے ہیں اور معلوم نہیں یہ فرشتے ہیں کہ آدمی ہیں، اور یہ لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں، اللہ ان کو جس حالت میں رکھے اسی میں ہی خوش رہتے ہیں، یہی لوگ مرد کامل ہیں۔ یہ مفہوم تھا۔ نذیر اکبر آبادی تشریح طلب بند میں افسوس کے انداز میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نذیر ان لوگوں کی بھی عجیب کیفیت ہے کہ ان کے رہن سہن کا انداز بالکل دوسرے لوگوں سے جدا ہے، دوسرے لوگوں کو دنیا عزیز لیکن انہیں نہیں ہوتی، دوسروں کے برعکس لوگ حرص و طمع سے پاک ہیں یہ لوگ، اور خواہشات نفس کے پیروکار نہیں، اچھے اور برے گویا ہر طرح کے حالات کو بخوشی برداشت بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر اظہار تعصف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہوئے کہ حیف صد حیف ہے نذیر، اب ایسے لوگوں سے دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے، ایسے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہنے والے ہوتے ہیں، اور قناعت کرنے والے درویش خو صاحب فقر حضرات بہت کم رہ گئے ہیں۔ ضمیر جعفری نے بھی کہا تھا، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر نے لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ کیا معلوم کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان، یہ ہیں تو مٹی کے تخلیق شدہ اور آدم کی اولاد ہیں، لیکن ہر حال میں خوش رہنا، ہمہ وقت تسبیح و تحلیل بجا لانا، شکر الہی کرنا فرشتوں کی صفات ہیں، اسی لیے یہ فرشتہ نما انسان ہے، بشری کمزوریوں کے باوجود مکمل طور پر خدا کی عبادت کرنے والے بشر فرشتوں سے اولا ہیں، کیونکہ فرشتے تو بشری کمزوریوں سے عاری ہیں، گناہ کے تو مرتکب وہ ہو ہی نہیں سکتے، اسی لیے حالی نے کہا تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ الغرض یہ لوگ ہر حال میں خوش و خرم رہتے ہیں اور شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ اس بند کے تیسرے شعر میں ہر حال میں جو ہے نا شاعر نے یہ بتایا کہ یہ لوگ قناعت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں جس جگہ جس حالت میں جس کیفیت میں جس گلی کوچے میں گھر میں یا گھر سے باہر زندگی یا موت کے عالم میں ہر حال میں یہ خوش رہتے ہیں، یہی صاحب
صاحب فقر لوگوں کی خصوصیت ہیں۔ ان کی خصوصیات جو وہ نہایت خوش اسلوبی سے پورا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اصل جری، سورما اور کامل ترین مرد کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں درویشوں کی صفات کو اس قدر جامع اور مختصر انداز میں قلم بند کیا ہے گویا کہ دریا کو کوزے میں سمو دیا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو یہ لیکچر جو ہے ہمارے اسکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں کومنٹ باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔